کائنات ارض و سما میں کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے کہ اس کے برابر اس طہارت کا حصہ ملا ہو. اور یہ فیض حضرت سیدہ خاتون جنت تک نہیں رہا بلکہ یہ تقسیم ہوتا رہا. سیدہ کائنات جگر گوشہ مصطفیٰ سلام اللہ تعالی علیہا کی اولاد میں یہ منتقل ہوتا رہا. پاک بھی سیدہ پاک کی اولاد حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، وہ سب کے سب رب کائنات نے ان کو دوزخ کی آگ سے بہت دور کر دیا. یہ طہارت مصطفیٰ ہے. فرمائے حبیب آپ بھی پاک، آپ کی اولاد کو بھی پاک. آپ تو مالک ہیں ہی جنت کے، جس کو چاہے جنت دے دیں. ایک صحابی عرض کرنے لگے، ایک صحابی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وضو کرواتے تھے، ڈوٹی تھی. ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غالب التہجد کے وقت یا رات کے وقت وضو کروانے کے لیے حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتے ہو؟ مانگو تو صحیح، میں مصطفیٰ دینے والا ہوں. واللہ یعطی انا قاسم، میں تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں، میں قاسم ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں. آج جو تیرے من میں آئے تو مانگ، میں مصطفیٰ تجھے عطا کرتا ہوں. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ چاہیے. اب دیکھیں مانگنے والے نے بھی کیا مانگا، کمال کی بات ہے. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں جس طرح اس دنیا کے اندر آپ کی صحبت مجھے نصیب ہے، آپ کا قرب مجھے نصیب ہے، میں چاہ یہ رہا ہوں کیونکہ آپ تو نبی ہیں نا، امام الانبیاء ہیں، آپ کا درجہ جنت میں سب سے اعلیٰ ہوگا، آپ کا مقام جنت میں سب سے اعلیٰ ہوگا. اور وہ مقام حضرت مولا علی کو بھی ملے گا، وہ مقام حضرت امام حسن کو بھی ملے گا، وہ مقام حضرت امام حسین کو بھی ملے گا، اور وہ مقام سیدہ پاک کو بھی. تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میری عرض یہ ہے، میری تمنا، میری خواہش یہ ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کل قیامت کے دن جنت میں مجھے وہی صحبت چاہیے جو اس دنیا کے اندر آپ. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا میں یہ نہیں دے سکتا، میں یہ نہیں دوں گا. یہ کیا تم نے سوال کر دیا، میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے پاس موجود ہی نہیں ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اور بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ، یہ تو تمہیں دے دیا، عطا کر دیا، اور کوئی طلب ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ بس یہی تو مانگنا تھا، اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. یہی بس یہی آرزو تھی، میری تمنا پوری ہو گئی.